2021 میں سائنسدانوں نے ایک وارننگ جاری کی تھی، جسے سن کر پوری سوشل میڈیا پر یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق زمین کے گھومنے کی رفتار میں ایک غیر متوقع تیزی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک دن اب 24 گھنٹوں سے کچھ حد تک کم ہو چکا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق قیامت سے پہلے زمانہ قریب آ جائے گا تو سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح ہوگا۔ ہماری اس پوری کائنات کا نظام وقت کے ایک مخصوص دائرے میں چل رہا ہے، اور کائنات وقت کی قید سے اس وقت آزاد ہو کر اپنی تباہی کی طرف بھاگے گی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تب کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس آخری گھڑی سے کچھ لمحہ پہلے ہوا کا ایک جھونکا اہل ایمان والوں کو محسوس ہوگا، جس سے ان کی روح ان کے جسموں سے نکل جائے گی، اور جب آخری انسان جس کا دل ایمان سے منور ہوگا وہ بھی فوت ہو جائے گا، تب باقی دنیا ایک ہیبت ناک آواز سے گونج اٹھے گی، اور وہی آواز اس کائنات کے خاتمے اور ایک نئی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہوگی۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تب اللہ فرمائے گا کہ کوئی ہے جو باقی ہو، لیکن تب کائنات کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا، اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہوگا جو جواب دے سکے، اور ہر طرف خاموشی چھا چکی ہوگی۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے انسانوں کے لیے ایسی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو پورا ہوتے دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے میں اب وقت انتہائی کم رہ گیا ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے قریب وقت کی رفتار انتہائی تیز ہو جائے گی، اور سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایک چنگاری کی طرح ہوگا۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کی 2021 کی ایک تحقیق کے مطابق زمین کی گردشی رفتار میں تیزی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک دن اب 24 گھنٹوں سے کم ہو چکا ہے۔ حدیث میں وقت کی جس تیزی کا ذکر ہے، اس سے مراد اس دنیا میں وقت کی قدر کو دینا ہے۔ یعنی آج لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں ایک لمحہ فرصت کا نہیں ملتا۔ ایک انسان کی زندگی ایک مشین کی طرح بن چکی ہے، اور انسان کا مقصد آج صرف پیسہ کمانا بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں تو تب آپ کا دھیان وقت کی طرف نہیں ہوتا، اور وقت آپ کے لیے جلدی گزرتا ہے۔ اس کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے فاصلوں میں کمی آ چکی ہے۔ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں پہلے جو وقت لگتا تھا، آج کی تیز رفتار سواریوں نے اس وقت کو انتہائی کم کر دیا ہے۔ لیکن کیا زمین کی گردش میں فرق سے زمین پر موجود دن رات کی تبدیلی میں بھی فرق آئے گا؟ سائنسدانوں نے زمین کی رفتار میں جس تیزی کے بارے میں کہا ہے وہ انتہائی کم وقت ہے، اتنا کم کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ 1973 سے 2005 تک، اس عرصے میں 5 جولائی 2005 کو ان 32 سالوں میں سب سے چھوٹا دن تسلیم کیا گیا تھا، لیکن 2005 سے 2020 تک 28 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن کے ٹائم میں کمی آئی ہو۔ اور سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین کی رفتار میں پچھلے 50 سالوں میں نہایت تیزی آ چکی ہے، جس میں آنے والے سالوں میں اور زیادہ تیزی آئے گی۔ تو کیا مستقبل میں ایسا وقت آ سکتا ہے جب زمین کی یہ گردشی رفتار ایک عام انسان بھی محسوس کرے گا؟ اور رفتار میں اس تیزی کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر یہ رفتار اتنی تیز ہو جائے کہ 24 گھنٹے کے دن میں 1 منٹ کا فرق آ جائے، تو زمین پر موجود انسان، جانور اور درخت سب کچھ مکس ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں توازن انتہائی بگڑ جائے گا۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سب اچانک نہیں ہوگا، اور جس رفتار سے زمین کی گردش میں تیزی آ رہی ہے، تو اسے اس حد تک پہنچنے میں ایک لمبا عرصہ درکار ہے۔ یہ وہ حد ہوگی جس کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ وقت کی رفتار انتہائی تیز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے زلزلے اور شدید طوفان زمین پر تباہی مچا دیں گے، اور تب ہماری زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم بے شک اللہ کو ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ کو جاننا چاہیے۔ ایک وقت ایسا تھا جب اس پوری دنیا میں ایک اکیلا مومن تھا جو ایک اللہ پر یقین رکھتا تھا، اور وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
یعنی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پوری امت تھے۔ ایک حدیث پاک میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ دنیا میں کتنا عرصہ تک رہیں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے مقابلے تم لوگ اس دنیا میں اتنی ہی دیر رہو گے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کچھ لوگوں کو صبح سے شام کام کرنے کے لیے اجرت پر رکھے، لیکن وہ لوگ دوپہر تک کام کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر اور لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ شخص اور لوگوں کو لاتا ہے جو مغرب تک باقی کا کام مکمل کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو پچھلی دو گروپوں کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ پہلے دو گروپوں کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک تھا، اور آخری گروپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ دوپہر تک بتایا گیا جس میں ان پر تورات نازل ہوئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک تھے۔ پھر دوپہر سے عصر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ تھا جن میں ان پر انجیل نازل ہوئی، اور جن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی امت کا دور شروع ہوا، اور جن پر قرآن نازل ہوئی، اور جن کا عرصہ عصر سے مغرب تک کا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا عرصہ ایک دن کا ہے، اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دی، یعنی اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے۔ آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس 56 سال کا عرصہ بچا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ تقریباً 2000 سال تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 سال کا عرصہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرصے تک 2000 سال بنتے ہیں۔ تو ان نمبرز کو جب ہم ایک ایکویشن میں ڈالتے ہیں تو یہ اس طرح بنتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک دن یعنی 1000 سال کا عرصہ دیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آدھے دن یعنی 500 سال کی مہلت مزید مل گئی، یعنی ٹوٹل 1500 سال۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ 2000 سال سے تھوڑا زیادہ ہو، اور اس کیلکولیشن کے حساب سے مسلمانوں کا عرصہ 1400 سال ہے، اور جس میں آدھا دن یعنی 500 سال جمع کریں تو یہ 1900 سال بنتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کیلکولیشن آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں، اور وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ٹوٹل عرصہ کتنا تھا اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قیامت کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے، اور شاید مسلمانوں کا 1400 سال یا 1900 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، اور کیا پتہ شاید یہی صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیشن گوئیاں کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں، جن میں اب بڑی اور فائنل پیشن گوئیاں پوری ہونا باقی ہیں۔